السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 1 حصہ 1۔ عربی حروف تہجی لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ 28 ہیں، جبکہ در حقیقت یہ 29 ہیں۔ حمزہ نارملی جو ہے اس کو حرف تہجی میں نہیں شامل کرتے، جو کہ غلط ہے۔ الف عربی حرف تہجی ہے، لیکن اس کا کوئی تلفظ نہیں ہے۔ یہ تلفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ آ کہتے ہیں، یہ الف نہیں حمزہ ہے، اور حمزہ کو اس طرح لکھتے ہیں۔ حمزہ کے نیچے الف جو ہے وہ حمزہ کی کرسی ہے۔ کبھی واو حمزہ کی کرسی ہوتی ہے، کبھی یا حمزہ کی کرسی ہوتی ہے، لیکن کبھی جو ہے حمزہ اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اکیلا بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ مختلف کرسیاں ہیں، یہ اس پر منحصر ہے کہ اس کے سامنے کون سا لفظ آ رہا ہے۔ اردو میں کلمے کی 6 قسمیں: اسم، فعل جو ہے فعل ناقص ہوتا ہے، فعل تام ہوتا ہے، حرف، صفت، متعلق فعل اور ضمیر۔ عربی زبان میں کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم جو ہے اس میں ضمیر، نعت، صفت، ظرف اور تعجب، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ عربی میں اسم کے آخری حرف پر جو حالت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ آخری حرف پر ضمہ یعنی کہ پیش ہوتا ہے، جیسے آپ پروناؤنس کریں گے بو۔ آخری حرف پر فتح زبر ہوتا ہے، با۔ آخری حرف پر کسرہ زیر ہوتا ہے، بی۔ آخری حرف پر سکون ہوتا ہے، جیسے کہ واو کے اوپر سکون ہے، پڑھیں گے ہم اس کو بو، اور یہ جو ہے با پڑھا جائے گا، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ الف جو ہے اس پر سکون ہے۔ بی، یا کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، بی، اور اس کے اوپر بھی سکون ہے۔ عام طور پہ عرب اس کو لکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم غیر عرب اس کو لکھتے ہیں، لیکن الف پر نہیں لکھتے نارملی، با کو ہم اس طرح لکھیں گے۔ عربی میں اسم یا تو نکرہ غیر معین یا معرفہ معین اسم ہوتا ہے۔ تنوین نکرہ غیر معین چیز کی علامت ہے، جیسے بیتن، تے پہ 2 وہ ہیں ضمہ، ایک گھر۔ کتابن، ایک کتاب، جو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک ضرور لکھتے ہیں۔ قلمن، ایک قلم۔ اسم سے پہلے جو ہے الف لام اگر داخل کریں تو وہ اسم جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے، اور آل کے داخل ہونے پر جو تنوین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو کہ 2 ضمہ تھے یا 2 فتح تھے یا 2 کسرہ تھے، وہ ایک پیش، ایک زبر اور ایک زیر میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسے بیتن سے البیتو، کتابن سے الکتابو، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ محمدن کے آخری حرف پر تنوین ہے، لیکن وہ اسم معرفہ ہے، معین ہے، کیونکہ تمام اسم خاص، جسے انگلش میں ہم پروناؤنس کہتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں۔ عربی میں اس اسم کو اسم علم کہتے ہیں۔ عربی میں آخری حرف کی حرکت پر تبلیل دی جاتی ہے۔ محمدن رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہاں پر محمدن پہ 2 پیش ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہاں محمدن کے بجائے محمدن ہے، اس پہ 2 فتح ہیں دال کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمدن، یہاں پر 2 زیر ہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ غفور رحیم، اللہ پہ ضمہ ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ پر جو ہے آخری حرف پہ جو ہے فتح ہے، زبر ہے، اور اعوذ باللہ اس پہ کسرہ ہے یعنی کہ زیر ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ حالت رفع جو ہوتی ہے وہ آخری حرف پر پیش ہو تو اس کو حالت رفع کہتے ہیں، جیسے البیتو، بیتن، اور اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ یہ بہت استعمال ہوگا، مرفوع کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوگا، ضمہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوگا۔ حالت نصب آخری حرف پر فتح یعنی کہ زبر ہوتا ہے، جیسے البیتہ،
بیتن اس کو منصوب کہتے ہیں۔ حالت جر آخری حرف پر کسرہ زیر ہوتا ہے، جیسے فی البیتی گھر میں، فی بیتن ایک گھر میں، اس کو مجرور کہتے ہیں۔ ابھی تک جو پڑھا وہ ہینڈ آؤٹ کا حصہ تھا جو کہ انگلش میں تھا، اردو میں نہیں ہے۔ پہلی کتاب جو حصہ اول ہے یہ عربی میں، یہ کورس بک ہے، اور یہ اردو انگلش کچھ بھی ہو یہی کتاب استعمال ہونی ہے، اور ہم یہاں سے عربی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہذا یہ اسم و اشارہ ہے، کسی چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہذا بیتن یہ ایک گھر ہے۔ عربی میں ہے یا ہیں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو جب ہذا قلم، ہذا جو ہے وہ یا ہے، قلم جو ہے قلم، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے یہ ایک قلم ہے۔ ہذا کتاب، یہاں پر ہذا یا ہے اور کتاب ایک کتاب، لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے یہ ایک کتاب ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا پہلے سبق کی لیکچر کی جو پارٹ اے ہے بک 1 کا، اس کی سمری کمپلیٹ ہوئی، خلاصہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ پہلے کتاب لیکچر اول الحمدللہ، آج کی جو خلاصہ تھا کتاب 1 لیکچر 1 اور اس کا پارٹ اے کا وہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔